ایڈوائزرز کی تھی، 3 اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر تھے اور 2 کوآرڈینیٹرز تھے. اس میں یوتھ کا کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے. زیادہ تر وہی لوگ ایڈجسٹ ہوئے ہیں جو یا تو الیکشن میں جن کو ڈیفیٹ ہوئی تھی یا کسی اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تھرو لوگ آئے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا جو میں قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ سی ایم صاحب اس وقت، موجودہ سی ایم صاحب اس وقت اویلیبل نہیں تھے، کیونکہ ان کے حلف لینے سے پہلے یہ چیزیں تقریباً میچور ہو چکی تھی. بعد میں یہ چیزیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بعد میں صرف جسٹ اناؤنسمنٹ کی حد تک ہوئی ہے. تو گورنر صاحب یہ ساری چیزیں پلیٹ کر رہے تھے. کچھ یہاں پہ جو فورسز ہیں جو را پیڈ ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کشمیر میں اتنا زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، انڈیا ہر وقت کرتا رہتا ہے بروٹیلٹیز وہاں پہ. کبھی ان کی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ان کے لیے، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، آکیپائڈ کشمیر، ان کے لیے کوئی پروگرام کیا ہو، کوئی پریس کانفرنس کیا ہو. تو جو ہمارا کلیکٹیو وزڈم ہے وہ پریویل کرے انشاءاللہ. عبوری آئینی صوبہ میں تو بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ بن جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN. میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پورے پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں جو یوتھ ہماری پاپولیشن کا حصہ بناتی ہے وہ تقریباً 60 سے 65% ہے ہماری پاپولیشن کا. یقیناً آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ ان کا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اپنا اینگل ہوتا ہے. ان کے مسائل ہوتے ہیں یقیناً، اور ان کے کچھ حل بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. آج میرے ساتھ سابق چیئرمین چیف منسٹر ٹاسک فورس آن سوشل اینڈ یوتھ ڈیولپمنٹ گلگت بلتستان ساجد میر صاحب موجود ہیں. سعید صاحب، بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت کی جو آپ ترجیحات یا پالیسی یوتھ کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے بھی یوتھ تو بہت زیادہ ان کے ساتھ تھی، موٹیویٹڈ تھی. کیا آج وہ یوتھ کوئی کردار، کوئی رول پانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں IBEX میڈیا نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یوتھ کے حوالے سے بولنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں جو سلاٹس تھی، 7 سلاٹس تھی، 2 ایڈوائزرز کی تھی، 3 اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر تھے اور 2 کوآرڈینیٹرز تھے. اس میں یوتھ کا کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے. زیادہ تر وہی لوگ ایڈجسٹ ہوئے ہیں جو یا تو الیکشن میں جن کو ڈیفیٹ ہوئی تھی یا کسی اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تھرو لوگ آئے ہیں. تو اس میں سب سے بڑا جو میں قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ سی ایم صاحب اس وقت، موجودہ سی ایم صاحب اس وقت اویلیبل نہیں تھے، کیونکہ ان کے حلف لینے سے پہلے یہ چیزیں تقریباً میچور ہو چکی تھی. بعد میں یہ چیزیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بعد میں صرف جسٹ اناؤنسمنٹ کی حد تک ہوئی ہے. تو گورنر صاحب یہ ساری چیزیں پلیٹ کر رہے تھے اس وقت بطور گورنر، اور PTI کے جو کیونکہ پرانے صدر رہ چکے ہیں گورنر صاحب، تو ان کو چاہیے تھا کہ جو پرانے لوگ ہیں یا جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ 2 یا 3 سلاٹس میں یوتھ کو ایڈجسٹ کرتے. چاہے وہ یوتھ بے شک PTI سے ہی ہوتی یا باہر سے اگر کوئی امپارشل ہوتی تو وہ بہتر، کیونکہ PTI کے اندر بھی جہاں تک میں جانتا ہوں بہت اچھی پڑھی لکھی یوتھ ہے، کوالیفائڈ یوتھ ہے جن کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے. کچھ نام میں آپ کے میڈیا کے چینل سے جہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک کون سے پوٹینشیل ایسے یوتھ ہیں؟ اس میں دیکھیں، اگر ہیڈ کوارٹر گلگت ہیڈ کوارٹر کی بات کریں تو اجمل حسین صاحب ہیں، اس کے بعد نجیب صاحب ہیں. اگر اپر ہنزہ کی بات کریں نجیب اللہ خان صاحب ہیں، کامران طیب ہیں جو وہ بھی ہیڈ کوارٹر سے تعلق رکھتے ہیں. عتیق پیرزادہ ہیں، بڑے یوتھ کے ان کے ایکٹیوسٹ ہیں اور الیکشن میں ان کا بڑا نمایاں رول رہا ہے. سکندر صاحب ہیں، امپری سے ان کا تعلق ہے، بلکہ گلگت سے یہ قائد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. شاہ عادل صاحب ہیں، یہ بھی بڑے اچھے کوالیفائڈ ہیں. اس کے بعد شیر غازی ہیں جو الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور منظور حسین سکردو سے ان کا تعلق ہے، اور ایک ماریہ اکبر ان کا بھی تعلق بلتستان ریجن سے. تو بہت ساری یوتھ ایسی بھی ہے جن کے میں نام نہیں لے سکا ہوں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مگر بہت زیادہ ویل کوالیفائڈ ہیں. ان کو بیچاروں کو کوئی بھی شیئر نہیں ملا. اور ابھی تک جو ابھی چیف منسٹر صاحب کے پاس جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹاسک فورسز بنا سکتے ہیں، یا جو انڈیپینڈنٹ ہمارے ادارے ہیں، ویسٹ مینجمنٹ ہے، یا جو مختلف ادارے ہیں جہاں پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جہاں پہ ان کو اسپیس دی جا سکتی ہے، یوتھ کو وہاں پہ دے سکتے ہیں. تو ابھی تک ایز سچ کوئی اس طرح کا نظر نہیں آ رہا ہے. شاید چیف منسٹر کے مائنڈ میں ہو یہ چیزیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے ان کو رول کسی نہ کسی صورت میں
यूथ को मिलना चाहिए। तो अभी तक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, यूथ को कोई रोल नहीं मिला है, यूथ को बिल्कुल रोल मिलना चाहिए। और पीटीआई की तब्दीली का जो एक सबसे बड़ा स्लोगन भी था, ये था ना कि यूथ को हम ये करेंगे और यूथ हमारे साथ है। ये बहुत बड़ा एक चेंज की तरफ वो जो बात करते थे, इसमें यूथ तो बहुत बड़ा फैक्टर था। इसमें देखें बहुत सारे इनके पुराने जो वर्कर्स भी हैं, जिस तरह साबिर हुसैन साहब हैं, और जो पीटीआई के जो साबिर हुसैन साहब के साथ जो और भी लोग हैं, उनके कुछ नाम मेरे उस जहन से निकल रहे हैं, उनको भी बेचारों को कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली है। और बाकियों को भी वैसे भी अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा पोटेंशियल उसमें है तो उसको गवर्नमेंट में रोल देना चाहिए, ताकि उसकी अपनी एक पॉजिटिव फीडबैक आ जाए और गवर्नमेंट को आसानी हो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में। सही, आप यूथ के साथ एक्टिविटीज़ भी करते रहें और काफ़ी टाइम से आप चेयरमैन भी थे टास्क फोर्स का। आप मुझे अगर जनरली ये बता सकें मुख्तसर कि क्या हमारे यूथ के लिए मसाइल हैं इस वक्त, किस तरह के मसाइल इनको ये फेस कर रहे हैं? देखें, गिलगित बल्तिस्तान में एक तो हम रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं, दूसरा हम मेन जो जितनी भी सिटीज़ हैं उससे कट ऑफ हैं। तो हमारे यहाँ पे यूथ की बहुत ज़्यादा मसाइल, अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर एक जनरल मसला है, उसके अलावा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से मसाइल हैं। लोगों को पता नहीं होता है कि कैरियर के काउंसलिंग और गाइडेंस के हवाले से उन्होंने क्या करना है, कहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना है। बाज़ लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं, मगर कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस ना होने की वजह से वो प्रॉपर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं या यूथ में से होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं और ब्रिलियंट होते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट ना मिलने की वजह से या तो वो पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करते हैं या फिर आर्मी के उसमें चले जाए, अगर कमीशन मिले तो ठीक है, अदरवाइज वो रिक्रूटमेंट पे भी प्रेफर करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बहुत पढ़े लिखे लोग जाके जी। इसमें अभी जो गवर्नमेंट को मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि थर्ड पार्टी यूथ कैरियर और काउंसलिंग के हवाले से फौरी तौर पे इनको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और यहाँ पे डिवीज़न लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेंटर्स इस्टेब्लिश होने चाहिए। सही, ठीक हो गया। आईनी अबूरी आईनी सुबह बन रहा है, आप बहैसियत एक यूथ खुद कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत खुश आइन बात है। और दूसरा क्योंकि हमारी असम्बली जहाँ पे यूथ भी है, सीनियर्स भी हैं, हर इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने उनका एक कलेक्टिव विजडम है। पहली जो पिछली असम्बली थी उनका भी कलेक्टिव विजडम था, इस असम्बली का भी कलेक्टिव विजडम है। तो ये खुश आइन बात है और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता है तो हम कंप्लीट अबूरी सूबे की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो ये जो हमारी जो ट्रांजिशन होने जा रही ये बहुत अच्छी। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पे जो फोर्सेस हैं जो रॉ पेड हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि कश्मीर में इतना ज़्यादा जुल्म स्तम हो रहा है, इंडिया हर वक्त करता रहता है ब्रूटेलिटीज़ वहाँ पे, कभी उनकी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने उनके लिए, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, ऑक्युपाइड कश्मीर, उनके लिए कोई प्रोग्राम किया हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। तो जो हमारा कलेक्टिव विजडम है वो प्रिवेल करे इंशाल्लाह। अबूरी आईनी सुबह मैं तो बिल्कुल मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह बन जाए, क्योंकि इसमें जो हमारे वफाक की जो फेडरल पार्टीज़ हैं उनका भी कलेक्टिव विजडम है। सही, अबूरी सुबह होपफुली बन जाएगा। और आप कितनी देर में बनता है खैर ये हमें पता चलेगा, होपफुली इसी गवर्नमेंट के टेन्योर में बनेगा और उससे बेहतर चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पे जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, लेकिन इस वक्त का जो जुडिशल सिस्टम हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, हमारे यहाँ पे जो सुपीरियर जुडिशरी है उसमें चीफ़ कोर्ट है और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है। जहाँ तक चीफ़ कोर्ट की बात है, जब से जो नए चीफ़ जस्टिस साहब हमारे आए हैं, मलिक हक नवाज़ साहब, इन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, रिफॉर्म्स किए हैं। इवन आपके केसेस अभी अल्लाह का शुक्र है कि आप ऑनलाइन अपने केसेस देख सकते हैं और केसेस टाइम पे उनकी हेयरिंग होती है और डिस्पोज ऑफ भी टाइम पे होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक स्पीडी जस्टिस की तरफ एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है। और जो लोअर कोर्ट्स हैं हमारे, जो सिविल कोर्ट्स हैं और सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी क्योंकि आपको जैसा कि आप पहले देखते रहे और ऑब्जर्व भी करते रहे कि 8 साल 10 साल तक मुकदमात चलते रहते और डिस्पोज ऑफ नहीं होते थे। अभी वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए हैं, ऐसा सिस्टम लेके आए हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो अभी स्पीडी जस्टिस की तरफ चले गए और केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो बतौर यूथ के नुमाइंदे और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के शहरी के मैं यही कहूँगा कि जो मलिक साहब ने जो रिफॉर्म्स इस हवाले से लिए हुए हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं और स्पीडी जस्टिस की तरफ है और इसमें मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश है। सही, आपके दौर में जब आप चेयरमैन थे टास्क फोर्स के, तो उस वक्त कोई यूथ पॉलिसी आपने बनाई थी?
اور اگر بنائی تھی تو اس کا کیا پروسیس تھا؟ کچھ جی بتانا سب سے پسند پہلے جب بطور چیئرمین میں جب میں نے چارج لیا تو سب سے پہلے میں نے فیل کیا کہ گلگت بلتستان کی یوتھ پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا فورم بہت بڑا تھا، وہاں پہ اسمبلی کے ممبرز بھی تھے، بیوروکریسی میں سے بھی لوگ تھے، انڈیپینڈنٹ لوگ بھی تھے. تو سب سے پہلے ہم نے یوتھ پالیسی کا ڈرافٹ تیار کیا اور اس میں سب کی فیڈ بیک لی، اور اس میں 4 بڑے پوٹینشیل تھے جو ہمارے ایریا کے حساب سے ہیں. اس میں سسٹینیبل ٹورزم ہے، اس میں سی پیک ہے، اس میں مائنز اینڈ منرلز ہے، اور امپلائمنٹ جو ہمارا ان امپلائمنٹ کا جو بہت بڑا ایک والکینو ابھی اس وقت تیار ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا، اس میں اس کی اسٹریٹجک گائیڈ لائنس کو ہم نے ان ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور اس کا امپلیمنٹیشن میکنزم کیا ہوگا. تو ہمارے فورم سے وہ چیز تیار ہو کے ڈرافٹ تیار ہو کے، کیونکہ سیکٹری یوتھ افیئرس نے اس کو انیشیٹ کرنا تھا، تو دین جو یوتھ افیئرس کے سیکٹری اور ابھی جو ہے انہوں نے ایک لیٹر کے ساتھ وہ لا ڈپارٹمنٹ اور باقی جو 4 سیکٹریز ہیں ان کو بھجوا دیا تھا. اس کے بعد کیونکہ میں اس میں اپنے پوزیشن میں نہیں تھا تو میں اس کی فیڈ بیک نہیں لے سکا ہوں. تو سونا لیٹر یہ اس میں پیش ہو جائے گا، کیبنٹ میں پیش ہوگا، کیبنٹ کے بعد پھر یہ اسمبلی میں چلا جائے گا. اگر اس میں دوبارہ آپ کی سروسز کی کوئی ضرورت پڑ گئی تو آپ اویلیبل ہیں؟ جی بالکل، گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس ملک کے پاکستان کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے میری سروسز ہمیشہ اوپن ہے، اور یوتھ کو اپنی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. اور دیکھیں، ایک صرف ہم گورنمنٹ پہ بوجھ بن کے نہیں رہ سکتے ہیں. جتنے بھی یہ وزراء حضرات ہیں یا جو لوگ ہیں، ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈونرز کو بھی اٹریکٹ کریں، ڈونرز کو وہ پلیٹ فارم آپ اور وہ فیسلٹیز آپ پرووائڈ کریں، چیف منسٹر صاحب بھی پرووائڈ کریں کہ ڈونرز یہاں پہ آئیں اور ہمارے جو ویلفیئر کے کام ہیں اور باقی خاص کر یوتھ کے حوالے سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں نے اپنے ٹینیور میں جب کووڈ چل رہا تھا تو ہم نے بہت ساری ڈونرز سے فنڈنگ یہاں پہ ہم اکٹھا کر چکے تھے اور ہم نے اس پہ ڈسبرس بھی کیا، اور بہت سارے ڈونرز ابھی بھی پائپ لائن پہ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اور باقی جو کیبنٹ ہے وہ ان کو کیسے لیتی ہے اور یوتھ کو کتنی امپورٹنس دیتی ہے. بہت شکریہ ساجد پیر، سابق چیئرمین چیف منسٹر ٹاسک فورس، آپ کے ٹائم کا شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.